بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 3۔ آج آیت نمبر 31 سے یعنی دوسرے رکوع سے ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، بے شک نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور بھرے ہوئے پیالے، لا یسمعون فیہا، وہ نہیں سنیں گے اس میں، لغوا ولا کذابا، بیہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے پورا پورا، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کا، الرحمن، بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ شخص کہ جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کہے، ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے، اتخذ تو بنا لے، پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، انا انذرناکم، بے شک ہم ڈرا چکے ہیں تمہیں، عذابا قریبا، قریبی عذاب سے، یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں کفار، فساق اور فجار وغیرہ کا بیان تھا، اب آگے یہاں سے مؤمنین، متقین کا اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا اور اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں کامیابی سے مراد یہ ہے کہ انہیں عذاب سے نجات، جنت اور ہر طرح کے انعامات ملیں گی، اور ان انعامات میں سے کچھ انعامات کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ حدائق و اعنابا، یعنی باغات اور انگور، مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو کھانے پینے، سیر ہونے کے لیے ہر قسم کے باغات میسر ہوں گے، واعنابا، اور انگور بھی ہوں گے۔ اب یہاں خصوصاً انگور کا ذکر کیوں کیا؟ تو انگور یا عنب کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب ایک فائدہ تو یہ ہے کہ غذا کا کام بھی دیتا ہے، اس کا سایہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، اور اس سے شراب بھی بنتی ہے، تو متقین کے لیے جنت میں باغات کے ساتھ انگور بھی وافر ہوں گے، وکواعب اترابا، اور ہم عمر، نوجوان عورتیں، یعنی جنت میں نوخیز اور نوجوان لڑکیاں ہوں گی جو آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی، اور ان کے شوہر بھی جوان سال یعنی نوجوان ہوں گے۔ چونکہ انسان اپنے ہم عمر لوگوں سے زیادہ رغبت کرتا ہے، انہی کے ساتھ دل لگاتا ہے، اس لیے جنتیوں کو یہ نعمت بھی دی جائے گی تاکہ ان کی لذتیں کمال کو، تکمیل کو پہنچیں۔ لڑکی کی عمر روایت کے مطابق 16 سال، جبکہ مردوں کی عمر 33 سال یعنی 33 سال ہوگی۔ وکأسا دہاقا، اب ان جنتیوں کو مزید لطف و سرور اور فرحت، خوشی کے لیے بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے، جس سے ان کی خوشی دگنی ہوگی، اور اس شراب میں دنیاوی شراب کی جو خرابیاں ہوں گی وہ موجود نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی شراب ان تمام خرابیوں سے پاک ہوگی۔ لا یسمعون فیہا، نہیں وہ سنیں گے اس میں، لغوا، کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ جھوٹ، یعنی جنت کی شراب دنیا کی شراب کی خرابیوں سے پاک ہوگی۔ جیسے دنیا میں شراب پینے سے بے ہوشی، درد سر یا مار پیٹ، بیہودہ گفتگو وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ ان خرابیوں سے پاک ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ خوشی کا باعث نہیں ہوگا۔ اس لیے جنتی شراب پی کر نہ تو بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ ہی جھوٹ بولیں گے، نہ ہی ان کے عقل میں کوئی خرابی آئے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے پورا پورا بدلہ، یعنی اس سے پہلے جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ہوا تھا وہ مومنین کے لیے جزا اور بدلہ ہے، اور عطاء کثیر ہے۔ اب عطاء حسابا کا لفظ یہاں پہ ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یعنی عطاء کافیا کثیرا، یعنی ایسے عطایا، ایسے عطیے ہوں گے
جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حساباً یعنی حساب کے ساتھ، یعنی موازنہ اور مقابلے کے ساتھ، کہ متقی لوگوں کو ان کے اخلاص کے مطابق اخلاص کے حساب سے عطایات دیے جائیں گے۔ جن میں اخلاص زیادہ ہوگا تو ان کو زیادہ بدلہ دیا جائے گا، اور جہاں اخلاص کم ہوگا تو بدلہ بھی کم دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آیت میں جنت کی نعمتوں کو جزا بھی کہا گیا ہے اور عطا بھی کہا گیا ہے، تو بظاہر دونوں الفاظ میں تعارض ہے، مطابقت نہیں ہے، کیونکہ جزا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی عمل کے بدلے میں ہو، اور عطا وہ ہے کہ جو بغیر کسی عمل کے انعام اور احسان کے طور پر ہو، اور یہاں دونوں الفاظ کو جنت کی نعمتوں کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان دونوں الفاظ کو جو جمع کیا گیا ہے تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جنت میں داخلہ اور یعنی داخل ہونا اور جنت کی نعمتیں یہ بظاہر تو اہل جنت کے اعمال کا بدلہ ہے، یعنی جزا ہے، اس اعتبار سے اس کو جزا کہا گیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ عطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے، کیونکہ کوئی انسان دنیاوی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تو آخرت کی نعمتوں کا حقدار وہ اپنے اعمال سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کا حصول صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ہی ممکن ہے۔ اسی کے متعلق ایک روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ رب السماوات والارض، یعنی یہ تمام جو نعمتیں ہیں اس ذات کی طرف سے ہے جو زمین اور آسمان کا، وما بینہما، اور ان کے اندر کی تمام چیزوں کا رب ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ الرحمن، یہاں پہ دوسری صفت کا ذکر ہو گیا کہ یہ نعمت الرحمن جو بڑا مہربان ہے اس کی جانب سے ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ اگر اس آیت کا تعلق یعنی لا یملکون منہ خطابہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہو، جزاء من ربک عطاء حسابہ کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب اور جو بدلہ عطا فرمائیں گے تو اس میں کسی کو بات کرنے کا، کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ فلاں کو زیادہ اور فلاں کو کم کیوں دیا گیا ہے۔ اور اگر لا یملکون منہ خطابہ کو الگ مستقل جملہ مانے تو تب یہ مطلب ہوگا کہ محشر میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے یا کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، تو مشہور قول جو اس میں ہے کہ روح سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اور پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں میں یعنی ملائکہ میں آ گئے تو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو الگ سے جو ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مقصد ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے۔ دوسرا قول روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان لشکر ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، یہ فرشتوں کے علاوہ ہیں، ان کے انسانوں کی طرح ہاتھ پاؤں سر ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ انسان ہیں اور نہ ہی فرشتے ہیں، بلکہ یہ ایک نئی مخلوق ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ جس کے سامنے آسمان اور زمین ایک لقمے کے برابر ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدمی ہیں، یعنی جس دن روح اور فرشتے، تو روح سے جو مراد ہوگا یا تو آدمی یا ایک بہت بڑا فرشتہ یا جبرائیل علیہ السلام یا ایک نئی مخلوق ہے جو ایک اللہ کا ایک خاص لشکر ہے، وہ لوگ اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، چاہے وہ روح ہو یا فرشتے یا انبیاء علیہ السلام یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے دیں تو تب تک وہ سفارش نہیں کر سکیں گے۔ پھر جس کو سفارش کی اجازت ہوگی تو وہ بھی مؤمنین ہی کے لیے شفاعت یا سفارش کریں گے، کسی کافر یا بدعتی شخص کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ صوابہ کا مصداق لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، یا پھر مطلب یہ ہے
کہ جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی تو وہ بھی صرف مومنین ہی کی شفاعت کر سکیں گے، کسی کافر یا مشرک کی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب اس آیت میں پچھلی آیتوں کا ایک خلاصہ ذکر ہے کہ جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کا دن قائم ہوگا، تو اب معلوم ہوا کہ قیامت کا دن برحق اور یقینی ہے، لہٰذا جو شخص تقوی اختیار کرے یا اعمال صالحہ کر کے اللہ کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہے تو وہ ایسا کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ڈرا چکے ہیں قریبی عذاب سے۔ اب یہاں عذاب کے ساتھ قریب کی صفت لائے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو، اگرچہ کہ وہ حقیقت میں دور بھی ہو، لیکن یقینی وقوع کی وجہ سے اس کو قریب ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ عذاباً کے ساتھ قریباً کی صفت لائے ہیں۔ اور چونکہ موت بھی انسان کے بہت قریب ہے اور موت سے بھی اس عذاب کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے بھی عذاب کے ساتھ قریباً کو ذکر کیا۔ یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا۔ اب یوم سے کون سا دن مراد ہے؟ تو اس میں بھی دو اقوال ہیں، یا تو اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، چاہے اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے اور اس میں وہ اپنے اعمال دیکھ لے، یا پھر اس کے اعمال متشکل ہو کر یعنی کسی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں، جیسا کہ روایات میں آتا بھی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال سام کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح اور روایت بھی موجود ہیں۔ یا پھر یوم ینظر المرء میں یوم سے موت کا دن مراد ہے کہ ہر شخص اپنی موت کے بعد قبر اور برزخ میں اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے۔ یہاں پہ اعمال کی نسبت ید یعنی ہاتھ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اعمال کی نسبت ہاتھ کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اکثر کام زیادہ کام ہاتھوں ہی سے ہوتے ہیں بنسبت دوسرے اعضاء کے، اس لیے اعمال کی نسبت بھی ہاتھوں کی طرف کر دی۔ یا پھر ہاتھ سے یہاں قوت اور قدرت مراد ہے کہ انسان اپنی قوت سے یا اپنی قدرت سے ہی اعمال کرتا ہے، تو وہ اس لیے یہاں پہ اعمال کی نسبت ید کی طرف کر دی۔ اور یا پھر دونوں ہاتھوں سے مراد یہاں پہ اعمال کی دو قوتیں ہیں، یعنی نیک عمل کی قوت اور برے عمل کی قوت۔ تو ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے یعنی اعمال مراد ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی یا تو یقول الکافر میں الکافر سے تمام کفار یعنی جن سے کفار مراد ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین ہموار ہو جائے گی، جس میں تمام انسان، جنات، جانور سب جمع کر دیے جائیں گے، اور جانوروں پر دنیا میں جو بھی ظلم ہوا ہوگا، زیادتی ہوئی ہوگی تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جب سب کو اس کا بدلہ مل جائے گا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا تو تب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو تب کافر لوگ جب یہ دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور مٹی ہو جاتے اور عذاب اور حساب کتاب وغیرہ سے بچ جاتے۔ یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ وہ یقول الکافر میں الکافر سے ایک خاص قسم کا کافر یعنی ابلیس مراد ہے کہ دنیا میں اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور مٹی سے پیدا ہونے کو حقیر جانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا، تو قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، تو وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ چلیں آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ کل سورہ نازعات شروع کریں گے۔ اب لغات کی طرف آتے ہیں۔ لغات میں سب سے پہلے متقین، اور یہ باب افتعال سے اس میں فاعل کے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، بمعنی ڈرنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، بچنا، اور تقوی بھی اسی سے ہے، یعنی جس میں تقوی یا پرہیزگاری ہوگی تو وہ متقی کہلائے گا۔ اور تقوی کا مطلب ہے التجنب عما یضر فی الآخرہ، کہ جو چیز آخرت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس سے بچنا۔ مفازہ یہ یا تو مصدر میمی ہے بمعنی کامیابی، اور یا پھر یہ اس میں ظرف ہے بمعنی کامیاب ہونے کی جگہ یا نجات پانے کی جگہ۔
حدائق یہ حدیقتن کی جمع ہے اور باغ کو کہا جاتا ہے۔ کواعب یہ کاعبن کی جمع ہے بمعنی نوعمر اور نوجوان لڑکیاں، اور باب نصر سے اس کا مطلب ابھرنا ہے۔ دہاقہ بمعنی بھرا ہوا، چھلکتا ہوا۔ آگے خطابہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے بمعنی گفتگو، کلام، بات چیت۔ صوابہ بمعنی درست بات، ٹھیک بات یا حق بات۔ اور شاء یہ واحد مذکر غائب کا فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے بمعنی چاہنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔